بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ العظیم رب العرش العظیم یشفیک یا شافی و کافی و امین۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہیلتھ کوچ ڈاکٹر سید فیصل جیلانی۔ تقریباً ہر مرد کو 40-50 سال کی عمر سے پراسٹیٹ غدود بڑھنے کی شکایات پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ ان شکایت میں پہلی ہے بینائن پراسٹیٹک ہائپرپلیجیا، جسے شارٹ فارم میں BPH کہتے ہیں۔ دوسری ہے پروسٹیٹائٹس یعنی پروسٹیٹ گلینڈ کی سوزش، اور تیسری ہے پروسٹیٹ کینسر۔ کچھ اور بھی ہیں لیکن ان کا تناسب سب سے زیادہ ہے۔ آج بات کریں گے کہ پروسٹیٹ غدود بڑھنے کی کیا علامات ہیں، پروسٹیٹ ہے کیا، اس کا کیا کام ہے، اس کے بڑھنے کی کیا وجوہات ہیں، اور وہ کون سے 3 بہترین سپلیمنٹس ہیں جو اس میں کمی کر سکتے ہیں یا اس کی صحت برقرار رکھنے میں مدد دے سکتے ہیں۔ جہاں تک علامات کا تعلق ہے تو بینائن پروسٹیٹ ہائپرپلیجیا BPH میں غدود کا حجم تو بڑھ جاتا ہے، یعنی سائز تو بڑھ جاتا ہے، لیکن اس میں کینسر نہیں ہوتا، یہ نان کینسرس ہوتا ہے۔ یہ زیادہ تر 50 سال سے اوپر کی عمر والے لوگوں میں عام طور پر پایا جاتا ہے۔ چونکہ پیشاب کی نالی پروسٹیٹ غدود کے بیچ درمیان سے گزرتی ہے، اس لیے اس کے بڑھنے کی وجہ سے یہ دبنے لگتی ہے اور پیشاب میں دقت یا رکاوٹ پیدا ہونے لگتی ہے۔ بار بار پیشاب کی حاجت ہوتی ہے، پیشاب رک رک کر آتا ہے، حاجت کے لیے کھڑے ہوں تو انتظار کرنا پڑتا ہے، روکنا مشکل ہو جاتا ہے، دھار کمزور پڑ جاتی ہے۔ اس کی وجہ سے پیشاب کی نالیوں میں سوزش بھی ہو سکتی ہے۔ پروسٹیٹائٹس یعنی پروسٹیٹ غدود کی سوزش حاد یا مزمن یعنی ایکیوٹ یا کرونک ہو سکتی ہے۔ اس میں حاجت کے دوران درد ہوتا ہے، بار بار حاجت محسوس ہوتی ہے، پیڑوں میں یعنی پیلوس میں درد ہوتا ہے، ایکیوٹ کیس میں بخار اور سردی بھی لگ سکتی ہے۔ پروسٹیٹ کینسر یہ سب سے خطرناک اور مردوں میں ہلاکت کی دوسری بڑی وجہ ہے۔ اس کی شروعات میں تو یعنی ارلی سٹیج میں تو کوئی علامات نہیں ہوتی، بعد میں BPH والی علامات کے ساتھ ساتھ دوران انزال تکلیف ہوتی ہے اور پیشاب یا مادہ منویہ میں خون آنے لگتا ہے۔ اگر آپ میں سے کسی کو خدا نخواستہ ان تمام علامات میں سے کوئی بھی علامت ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں تاکہ وہ آپ کے ٹیسٹ وغیرہ کروا سکے۔ اس میں عام طور پر پہلا ٹیسٹ جو کرایا جاتا ہے وہ ہے پروسٹیٹ اسپیسیفک اینٹیجن ٹیسٹ، جسے شارٹ فارم میں PSA اینٹیجن ٹیسٹ کہتے ہیں۔ یہ یا تو نارمل ہوتا ہے یا ایب نارمل ہوتا ہے۔ اگر رزلٹ ایب نارمل آئے تو ڈاکٹر مزید ٹیسٹ وغیرہ کرواتے ہیں اور جسمانی طور پر بھی معائنہ کرتے ہیں۔ پروسٹیٹ غدود کیا ہے؟ پروسٹیٹ غدود کو اردو میں غدہ قدامیہ کہتے ہیں۔ یہ مردوں میں مثانے کے نیچے اور مبرز کے درمیان حجم میں تقریباً اخروٹ کے برابر کا ایک غدود ہے جس کے بیچ سے پیشاب کی نالی گزرتی ہے۔ اس کا کیا کام ہے؟ یہ ایک رقیق سیال بناتا ہے جو نطفے کے ساتھ مل کر مادہ منویہ کو دوران انزال قوت سے یعنی فورس سے باہر نکالتا ہے۔ اس سیال میں مختلف انزائمز، زنک اور سٹرک ایسڈ وغیرہ ہوتا ہے۔ ان میں ایک اہم انزائم کا نام ہے پروسٹیٹ اسپیسیفک اینٹیجن، جو مادہ منویہ کو رقیق رکھتی ہے۔ اسے ہی چیک کرتے ہیں ٹیسٹ کے لیے، اس انزائم کا ٹیسٹ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور انزائم بھی ہوتی ہے جو 5 الفا ریڈکٹیز کہلاتی ہے۔ یہ مردانہ جنسی ہارمون ٹیسٹوسٹیرون کو ڈائی ہائیڈرو ٹیسٹوسٹرون میں تبدیل کرتی ہے، جسے شارٹ فارم میں DHT کہتے ہیں۔ DHT ہارمون مردانہ صفات پیدا کرتی ہے، جیسے آواز کا بھاری پن ہے، داڑھی مونچھیں وغیرہ ہیں۔ پروسٹیٹ بڑھنے کی کیا وجوہات ہیں؟ وجوہات پر بات کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اغذیات اور صحت کے بارے میں نئی معلومات حاصل کرنے کے لیے چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کی بر وقت اطلاع مل سکے۔ پروسٹیٹ غدود بڑھنے کی اصل وجہ تو ابھی تک معلوم نہیں ہو سکی ہے، لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ جب ٹیسٹوسٹرون کی مقدار بڑھنے لگتی ہے یا بڑھتی ہے تو DHT کی مقدار بھی اسی لحاظ سے بڑھنے لگتی ہے۔ اگر DHT کی مقدار زیادہ بڑھنے لگے تو پروسٹیٹ گلینڈ بھی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور پروسٹیٹ کینسر کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ DHT بڑھنے کی اور بھی دوسری وجوہات بھی ہیں، ہو سکتی ہے مثلا ایڈرینل گلینڈز میں کسی قسم کی خرابی ہو جائے، مردوں میں ایسٹروجن ہارمونز بڑھ جائے، یا دوسری ہارمونز کا عدم توازن ہو جائے۔ موٹاپا بھی ایک وجہ ہے۔ بعض ادویات ایسی ہوتی ہے جیسے اسٹیرائڈز وغیرہ کا استعمال ہے، ان سے بھی ہو سکتا ہے۔ تو جب آپ بات کرتے ہیں ان 3 بہترین سپلیمنٹس کی جو پروسٹیٹ غدود کم کرنے اور اس کی صحت بہتر کرنے میں مدد دے سکتے ہیں، پہلا سپلیمنٹ ہے سو پالمیٹو ایکسٹریکٹ۔ سو پالمیٹو کو سیبل سیرولیٹا بھی کہتے ہیں۔ یہ BPH میں نہایت مفید ہے۔
تحقیق کے مطابق اس میں ایسے فیٹی ایسڈز اور اسٹیرولز پائے جاتے ہیں جو 5 الفا ریڈکٹیز انزائم کی افزائش کو روکتے ہیں، جس کی وجہ سے غدود کا بڑھنا کم ہو جاتا ہے۔ اس میں دافع سوزش صلاحیت بھی ہے، جس کی وجہ سے ورم اور درد کم ہوتا ہے، اس لیے پروسٹیٹائٹس میں بھی یہ مفید ہے۔ یہ مادہ منویہ اور نطفے کی یعنی اسپرم کی افزائش بھی کرتا ہے۔ اس کی خوراک 150 سے 500 ملی گرام تک بنتی ہے، گو کے بعد لوگ 500 سے زیادہ 1000 ملی گرام تک بھی بتاتے ہیں۔ دوسرا سپلیمنٹ ہے بیٹا سیٹوسٹیرول۔ بیٹا سیٹوسٹیرول ایک نباتاتی سیٹوسٹیرول ہے جو مختلف مغزیات، سبزیوں اور پھلوں وغیرہ سے کشید کیا جاتا ہے، یعنی ایکسٹریکٹ کیا جاتا ہے۔ 100 پلمیٹوں میں بھی بیٹا سیٹوسٹیرول کی کچھ مقدار پائی جاتی ہے۔ اس کے بارے میں تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ یہ 5 الفا ریڈکٹیز کی افزائش روکنے کے ساتھ ساتھ دافع کینسر خصوصیات بھی رکھتا ہے، یعنی امیونو ماڈیولیٹری ایفیکٹس رکھتا ہے، مطلب قوت مدافعت کی طرح کام کرتا ہے۔ یہ رسولی کے خلیوں کو گھیر کر ان کی افزائش روکتا ہے، جس کی وجہ سے ان خلیوں کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اس میں جراثیم کش صلاحیت یا اثرات بھی پائے جاتے ہیں، یعنی اینٹی مائکروبیل ایفیکٹس بھی پائے جاتے ہیں۔ یہ کولیسٹرول اور گٹھیا میں بھی فائدہ مند ہے۔ اس کی خوراک 250 سے 375 ملی گرام بنتی ہے۔ سپلیمنٹ لیتے وقت چیک ضرور کر لیا کریں کہ اس میں اصل جز کی خالص مقدار کتنی ہے۔ تیسرا سپلیمنٹ ہے لائکوپین۔ یہ ایک قدرتی لال رنگ کی کیروٹونائڈ پگمنٹ ہے جو ٹماٹر، تربوز، گلابی رنگ کا جو گریپ فروٹ ہوتا ہے اور مختلف سبزیوں اور پھلوں میں پائی جاتی ہے۔ اس کی سب سے زیادہ مقدار ٹماٹر میں ہوتی ہے، لیکن کچے ٹماٹر میں یہ زیادہ مفید نہیں، یا یوں کہیں کہ فعال نہیں ہوتی، کیونکہ یہ روغن میں حل ہونے والی پگمنٹ ہے۔ اس لیے ٹماٹر کو تھوڑے سے تیل یا گھی میں پکانے سے اس کی فعالیت یا افادیت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ پکانے کے لیے سب سے بہتر جو ہے وہ زیتون کا تیل ہے۔ یہ ایک نہایت ہی زود اثر اینٹی آکسیڈنٹ اور دافع سوزش ہے۔ تحقیق کے مطابق اس میں کینسر کے خلیوں کو ہلاک کرنے کی صلاحیت بھی دیکھی گئی ہے۔ یہ ٹیسٹوسٹیرون کی سطح کم کرتی ہے اور قوت مدافعت بڑھاتی ہے۔ اس لحاظ سے یہ بی پی ایچ، پروسٹیٹائٹس اور پروسٹیٹ کینسر تینوں میں مفید ثابت ہو سکتی ہے۔ ان سپلیمنٹس کے علاوہ اومیگا 3 فیٹی ایسڈ بھی پروسٹیٹ کی صحت میں مفید ہیں۔ یہ مچھلی کے تیل، فلیکس سیڈ آئل، چیا سیڈز، تخم مرنگا اور اخروٹ وغیرہ میں پائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ پمکن سیڈ آئل بھی اس میں مفید ہے۔ وائٹامنز اور معدنیات میں وائٹامن ڈی، زنک اور سیلینیم پروسٹیٹ غدود کی صحت کے لیے ضروری ہے۔ 100 پلمیٹو اور بیٹا سیٹوسٹیرول، لائکوپین، یہ آپ الگ الگ بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور چاہے تو ان کے سپلیمنٹس، ایسے بھی سپلیمنٹس ملتے ہیں جو ان میں یہ تینوں ملے ہوئے ہوتے ہیں، تو ان تینوں یعنی یہ تینوں ایک ساتھ شامل ہوتے ہیں، تو وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ مردوں کو چاہیے کہ 40 سال کی عمر کے بعد پروسٹیٹ غدود کی صحت کا خیال رکھنا شروع کر دیں اور وقتاً فوقتاً چیک کراتے رہا کریں۔ امید ہے یہ معلومات آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ انہیں اپنے دوست احباب سے بھی شیئر کریں۔ علم پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ لائک کرنا نہ بھولیں۔ اپنی آراء سے ضرور آگاہ کریں۔ صحت مند اور تندرست اور شاد آباد رہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔